إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام تعریفات، تمام قولی، فعلی اور مالی عبادات اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ خیر الرازقین، اللہ عز و جل کے لیے جو پوری کائنات کا بڑا محبت اور پیار کرنے والا پروردگار ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد ماہ رمضان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج 16واں روزہ ہے۔ آدھا رمضان ایسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، اور آپ کو میں بارہا یہ بتاتا رہا ہوں کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے دنیا کی تمام چیزوں سے قیمتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر انسان جب اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، اور اس تبدیلی کا نتیجہ دنیا کے اندر بھی اسے خوشحالی کی صورت میں ملتا ہے، اور آخرت میں جو اللہ نے انعام و اکرام دینا ہے اس کا تصور ہی نہیں ہے۔
دنیا کا یہ اصول ہے کہ جب بھی بندہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اگر بندہ اس کے لیے وسائل استعمال کر کے مقصد تک پہنچ جائے تو اس کا کام صحیح قرار پاتا ہے، اور اگر اس مقصد تک نہ پہنچے تو اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے جس پر غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے ماہ رمضان کے 15 روزے الحمدللہ رکھ لیے۔ ان روزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے مقصد بیان کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے روزوں کے بعد بندوں کی کیفیت بیان کی ہے، روزوں کے بعد جو اللہ نے نتیجہ بیان کیا ہے، میں نے اور آپ نے آج اس میں غور کرنا ہے کہ ہم کہاں تک اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم کسی نہ کسی مصلحت کے لیے ہے۔ روزے کا اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بیان کیا ہے وہ ہے لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد انسان کو متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے، اللہ والا بنانا ہے، گناہوں سے بچنے والا بنانا ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے ہمارا روزہ قبول ہو گیا، کیونکہ جو مقصد اللہ نے رکھا تھا وہ پورا ہو رہا ہے۔ اور اگر روزہ رکھنے کے بعد بھی ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، چور چوری کر رہا ہے، ڈاکو ڈکیتی کر رہا ہے، رشوت خور رشوت کھا رہا ہے، دن بھر بھوکا پیاسا بھی رہتا ہے اور ساتھ میں گناہ بھی کر رہا ہے، تو پھر یہ روزہ نہیں ہے، پھر مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ پھر کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے کہ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار پورا رمضان روزے رکھنے والے، نفلی روزے رکھنے والے آئیں گے، لیکن اللہ کے ہاں اعلان ہوگا، اے فرشتوں ان کو یہ بتا دو ان کے بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ تو اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہوگی کہ ہم بھوکے بھی رہیں، پیاسے بھی رہیں، اور پھر اس کے باوجود ناکامی ہو جائے، تو میرے بھائیوں ایسے روزے کا فائدہ نہیں۔ اپنے روزے کو ایسا بنا لو کہ یہ روزہ آپ کی ایسی تربیت کر دے لعلکم تتقون کہ تم مصداق بن جاؤ، اور جب لعلکم تتقون کے مصداق بن جاؤ گے، اللہ نہ تمہیں رزق کے حوالے سے پریشانی میں مبتلا کرے گا، نہ تمہارے معاملات کے حوالے سے پریشانی میں مبتلا کرے گا، اور راستے نکالے گا باہر نکلنے کے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا روزہ صحیح ہونا چاہیے۔ آپ کا اگر روزہ صحیح ہے تو پھر سمجھ لیجئے اس روزے کے جو ثمرات ہیں وہ دنیا میں بھی آپ کو ملیں گے، آخرت میں بھی ملیں گے۔ روزہ انسان کے اندر تبدیلی لاتا ہے، بہت بڑی تبدیلی لاتا ہے، اور وہ تبدیلی ایسی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوتی ہے۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ یہ وقایکی اس کا مادہ ہے جس کا معنی ہے الوقایہ، اپنے آپ کو بچانا۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانا۔ کس سے بچانا؟
آخرت میں ناکام کرنے والی چیزیں، آخرت میں جہنم میں لے جانے والی چیزیں، آخرت میں جو ہے اللہ کے عذابوں میں مبتلا کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقویٰ ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب تفسیر بیضاوی، جو مدارس کے اندر آخری سال میں پہلے پڑھائی جاتی تھی باقاعدہ طور پہ، بڑی جامع کتاب ہے، اس کے اندر اس کی بڑی پیاری تعریف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اسم لمن یتقی نفسہ عما یضرہ فی الآخرہ، اے لوگو، متقی اس بندے کو کہتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی کا یہ منشور بنا لیا ہے، میں نے کوئی کام بھی ایسا نہیں کرنا ہے جو کل قیامت کے دن میرے لیے نقصان کا باعث بنے، نہ قول کے اعتبار سے، نہ فعل کے اعتبار سے، نہ عمل کے اعتبار سے، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جو آخرت میں نقصان دہ ہے۔ اور انہوں نے پھر تقوی کے 3 مراتب ذکر کیے ہیں، 3 مراتب۔ ان کا بڑا پیارا اسلوب ہوتا ہے تفسیر کا۔ الحمدللہ میں نے 6 سال یہ کتاب پڑھائی ہے، اور ان کا انداز مجھے یہ بہت پسند آیا۔ جو بات کرتے ہیں اس کی دلیل قرآن یا حدیث سے دیتے ہیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں، اس کی دلیل قرآن سے یہ ہے، حدیث سے یہ ہے، اور یہ ایک محقق عالم دین جو ہوتا ہے اس کی یہی شان ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اس کے 3 مراتب ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ کیا؟ التوقی عن العذاب المخلد بالتبری عن الشرک۔ تقوی کا سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس کے بچنے کے لیے سب سے پہلا اسٹیج یہ ہے کہ پوری زندگی میں اللہ کا کوئی شریک نہ بنائے۔ متقی انسان کی سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ شرک سے بری ہوتا ہے، کبھی اللہ کا شریک نہیں بتاتا، اس لیے کہ سب سے بڑا نقصان جو آخرت میں ہوگا وہ شرک کی بنا پر ہوگا۔ اللہ کافر کو جہنم سے سزا کے بعد نکال لے گا، مجرمین کو نکال لے گا، لیکن مشرک کو کبھی جہنم سے نہیں نکالے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا ہے، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے میرے ساتھ شرک کر لیا سمجھ لو کہ میں نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، ہمیشہ رہنے والا وہاں۔ اور یہ ایک عام لوگوں کا سٹیج ہے، پہلا مرتبہ عام لوگوں کا، کہ ہر بندے کو شرک سے بچنا چاہیے، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں مانگنی چاہیے، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر و نیاز دینی چاہیے، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس پہلے درجے میں ہی مسلمان فیل نظر آتے ہیں، پہلے درجے میں ہی ہم فیل ہیں۔ تقوی کا پہلا درجہ، اس کے اندر بھی آج ہم مسلمان جو ہے وہ پورے نہیں اترتے۔ ہم جو ہے اپنی حاجات کے لیے کہیں جا رہے ہیں، کوئی کہاں جا رہا ہے، کبھی سوچا نہیں اس بارے میں۔ اور امام بیضاوی نے دلیل بڑی زبردست پیش کیا۔ کیا پیش کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ سورہ الفتح نمبر 26 سے اللہ فرماتے ہیں، میرے پیغمبر کے صحابہ جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ تقوی پر فائز کر دیا۔ اور کلمہ تقوی پر فائز ہونا کیا تھا؟ وہ شرک کی دلدل سے نکل گئے۔ ایک بھی صحابی مسلمان ہونے کے بعد شرک کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ بڑی زبردست دلیل پیش کی۔ وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا،
اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے حقدار تھے، اس لیے کہ جب انہوں نے شرک کو چھوڑ دیا، توبہ طائب ہو گئے، مسلمان ہو گئے، میں نے ان کو شرک سے بری قرار دے دیا، وَأَهْلَهَا، اور اس کو اہل تھے، وہ شرک سے پاک ہو گئے، میں نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ تو پہلا درجہ کیا ہے تقوی کا؟ روزہ رکھنے کے بعد سب سے پہلے اسٹیج پہ آپ نے سوچنا ہے مجھ سے کوئی شرکیہ کام تو نہیں ہو رہا، اگر ہو رہا ہے تو میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، ہمیں کوئی آپ سے اختلاف نہیں، آپ کی آخرت سنوارنے کے لیے ایک ناصح خیر خواہ ہونے کے ناطے یہ دعوت ہے کہ اللہ کے حضور توبہ کر لیں اور آئندہ ایسا شرک نہ کریں جو تقوی میں رکاوٹ پیدا کرے اور آپ کے روزے کا ثواب ضائع ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر التجنب عن کل ما یوسم من فعل او ترک، آدمی ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، اب وہ گناہ چاہے کرنے سے، کام کرنے سے گناہ ہو یا کام نہ کرنے سے گناہ ہو، ہر گناہ کے کام سے بچے۔ کچھ کام جو ہے جب بندہ کرتا ہے تو گناہ ملتا ہے، مثلا چوری کرتا ہے تو گناہ ملتا ہے، بدکاری کرتا ہے تو گناہ ملتا ہے، گالی دیتا ہے تو گناہ ملتا ہے، یہ گناہ ہے نا، یہ کرنے سے ہوتے ہیں۔ اور کچھ نہ کرنے سے، نماز نہیں پڑھتا گناہ ہوتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے نہیں ادا کرتا گناہ ملتا ہے، اسی طرح حج فرض ہے حج نہیں کرتا، صدقہ و خیرات جو ہے وہ نہیں دیتا، یہ گناہ ہے۔ تو ہر گناہ سے، چاہے وہ کرنے سے گناہ ہو یا نہ کرنے سے گناہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ اور یہ دوسرے اسٹیج پر لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے، جو پہلے اسٹیج سے اوپر آ جاتے ہیں، کیونکہ شرک سے تو وہ پہلے بری ہو گئے، اب اس کے بعد آگے گناہوں سے بھی توبہ کرتے ہیں۔ نہیں رشوت نہیں کھانی ہے جی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے جی، چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرنی ہے، لوگوں کو جو ہے دھوکہ نہیں دینا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اس پہ دلیل کیا دی؟ سورہ اعراف آیت نمبر 96 سے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے اہل مکہ سے کہا، اہل مکہ اور آس پاس کی بستی والوں، اگر یہ ایمان لے آئیں اور متقی اور پرہیزگار بن جائیں، ایمان لانے سے اللہ کی مراد تھی کہ یہ شرک کو چھوڑ کر موحد بن جائیں، اور دوسرے نمبر پر یہ متقی بن جائیں، کیونکہ ان کی گھٹی کے اندر گناہ جو ہے وہ داخل ہیں، یہ گناہوں کو معمولی سمجھ کر کر لیتے ہیں، لہذا یہ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پھر ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر یہ شرک بھی چھوڑ دیں اور گناہ بھی چھوڑ دیں، ہم زمین کو حکم دیں گے، زمین اپنے خزانے نکالے گی، آسمان کو حکم دیں گے، آسمان اپنی برکات نازل کرے گا، ان کو معاشی تنگی جو ہے وہ اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ نے اصول بتا دیا، لیکن آگے چل کے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے ان باتوں کو جھٹلا دیا، کہہ رہے نہیں ہم نے مومن نہیں بننا، ہمیں تقوی وقوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر جو وہ عمل کرتے تھے اس کی پاداش میں قحط سالیوں میں مبتلا ہونا پڑا، حتیٰ کہ وہ مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر سے پھر درخواست کی، آپ نے پھر سمامہ کو حکم دیا اناج بھیجو، تو اللہ نے انہیں اس پریشانی سے نجات دی۔ تو معلوم ہوا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ہر گناہ سے بچنے کی کیفیت پیدا ہو جائے، یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ کیا ہے؟ أَن يُنَزَّعَ مَا يَشْغُلُ سِرُّهُ عَنِ الْحَقِّ، انسان شرک سے بھی بچا ہوا ہے، انسان گناہوں سے بھی بچا ہوا ہے، اب دل کے اندر بہت سے باطل خیالات اور وسوسے آتے ہیں،
ان وسوسوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جب بھی دل کے اندر باطل وسوسہ آتا ہے فوراً جو ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے پناہ مانگتا ہے، اللہ یہ شیطانی وسوسے میرے دل میں آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، اس سے بھی تو بچا لے مجھے۔ یعنی وہ اپنے دل کے اندر جو آنے والے باطل خیالات ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ کے تابع کرتا ہے۔ وَيَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ بِشَرَاشِرِهِ، اور یہ جو ہے پورے جسم اور دل سمیت اللہ کی طرف لگاؤ کر لیتا ہے۔ وَهُوَ التَّقْوَى الْحَقِيقِي الْمَطْلُوب، یہ اصل میں متقین کا اعلیٰ درجہ ہے اور یہی مطلوب ہے اللہ کو، کہ لوگ ایسے بن جائیں، لوگ ایسے بن جائیں، شرک کو بھی چھوڑ دیں، گناہوں کو بھی چھوڑ دیں، اور اس کے بعد دل بھی ان کا اللہ کی طرف اتنا زیادہ مائل ہو جائے کہ وہ اپنے دل کے اندر اگر باطل خیال آئے تو اس پر بھی پریشان ہو جائیں اور اللہ کی طرف جو ہے وہ توجہ کریں۔ تو یہ ہے، اور اس پر بھی انہوں نے دلیل پیش کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 102 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، جیسا اختیار کرنے کا حق ہے، جیسا اللہ کا مطالبہ ہے اس طرح کا تقوی اختیار کرو، اور یاد رکھو جب اس طرح کا تقوی تم اختیار کرو گے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پھر اللہ تمہاری ایسی سعادت والی موت تمہیں عطا کرے گا کہ تم نیک کام کرتے ہوئے اللہ کے پاس جاؤ گے، جو بہت بڑی دلیل ہوگی تمہاری جنت میں جانے کے۔ تو یہ 3 درجے ہیں۔ اب میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ تقوی کے روزے رکھنے کے بعد ہم کس درجے پہ آئے ہیں، پہلے پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، اور اس کے فوائد اور ثمرات بے شمار ہیں۔ جب بندہ متقی ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے سمجھ لو کہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس بندے کی آگے پیچھے سے نصرت و مدد شروع کر دیتا ہے، اس بندے کے دنیاوی معاملات آسانی سے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پریشانیوں سے یہ بندہ نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کوئی رزق کی کمی نہیں ہے، کہ اللہ نے ہمیں پورا دن جو ہے بھوکا اور پیاسا رکھا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں بجلی کی کمی ہوتی ہے تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اتنے گھنٹے بجلی نہیں آئے گی، صبر کرتے ہیں ہم۔ اب جو گیس کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، جی گیس کی کمی ہے، اتنا ٹائم گیس نہیں آئے گا، کرتے ہیں یا نہیں کرتے صبر ہم؟ یہ لوڈ شیڈنگ کمی کا نتیجہ ہے، لیکن میرے رب سبحان اللہ سبحان اللہ، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اے لوگوں زمین کے سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، اور جو ہے آسمان کے خزانے سارے اللہ کے ہاتھ میں، اس کے خزانے اتنے وسیع، ہر ایک کو اس کی ضرورت سے بڑھ کر بھی دیتا جائے تو پھر بھی کمی نہ ہو۔ پھر بھوکا پیاسا کیوں رکھا؟ متقی بنانا ہے تاکہ ان کی دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا، تقوی کا سب سے پہلا فائدہ یہ ملتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اس وقت ہم اہل پاکستان جو ہے نا بڑی پریشانی میں ہے، تنگی میں ہے، دیکھتے نہیں کہ معاشی اعتبار سے لوگ کتنے پریشان ہیں، کوئی اپنے بچے بیچ رہا ہے بیچارہ، کوئی جو ہے خودکشیاں کر رہا ہے، کوئی بیچارہ کوئی غلط کاموں میں مبتلا ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا ہے یہ؟ تنگی نہیں ہے؟ اگر ہم متقی بن جائیں تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا کر دے گا۔ اور اس کی بے شمار مثالیں موجود قرآن مجید کے اندر بھی آپ دیکھیں، پرانے دور کے اندر
جس میں شرک عام ہو گیا، لوگ بھی مشرک بن گئے، بادشاہ بھی مشرک بن گیا۔ اس دور کے اندر 7 نوجوان اس شرک سے بیزار ہو گئے، کیونکہ وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، ان کو شرک سے نفرت تھی۔ جو پرہیزگار ہوتے ہیں ان کو شرک سے نفرت ہوتی ہے، اور جو پرہیزگار نہیں ہوتے انہیں شرک سے محبت ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے متقی اور غیر متقی کا۔ اب ان کے دل کے اندر نفرت اتنی کہ بادشاہ جو ہے وہ لوگوں کو زبردستی شرک پر مجبور کرنے لگا۔ بیچارے پریشان ہو گئے، کہنے لگے اب کیا کریں؟ سوچو بچار کے بعد ان کی ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم ان سب کو چھوڑ کر جو ہے نا کسی اور جگہ جا کر پناہ لے لیں، وگرنہ یہ ہمیں اپنے مذہب کے اندر واپس لے آئیں گے۔ یہ بہت مشرک جو ہے بہت پکے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ مشکل میں پڑے ہوئے تھے، کیونکہ یہ شرک جو ہے یہ بھی بہت مشکل ہے ایک مومن پر، نکلنے کا راستہ ہے۔ چل پڑے اور جا کر ایک غار میں پناہ لے لی۔ غار میں پناہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس غار کو ایسا بنایا کہ وہاں ہوا بھی آ رہی ہے، دھوپ بھی آ رہی ہے، وہاں جا کر یہ سو گئے، اور کتنے 100 سال سوئے رہے۔ بادشاہ بدل گیا، رعایا بدل گئی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اٹھایا تو حالات بالکل بدلے ہوئے۔ آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں، پورا واقعہ پڑھیے گا۔ اِنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جو ہے وہ کیسے نجات دی۔ پھر اس کے بعد جب ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ لے کر گیا پرانا سکہ، تو دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے ان کے پاس کوئی دفینہ آ گیا ہے، کوئی مال آ گیا ہے ان کے پاس۔ تحقیق کی، پتہ چلا یہ تو پرانے جو ہے رقیم، اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں ایسے مجرموں کو جو فرار ہو چکے ہوں اور ان کا حکومت کے پاس ریکارڈ موجود ہو۔ اب ان کا ریکارڈ لکھا ہوا حکومت کے رجسٹروں کے اندر نئے والے بادشاہ نے دیکھا، اور پھر ان سے تفتیش کی، اور انہوں نے لکھا کہ ہمارے مجرم جو ہے یہاں سے چلے گئے۔ اللہ نے ان کو سلائے رکھا، اور سلانے کا انداز بھی یہ ہے کہ سوئے ہوئے ہیں، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور جو ہے آگے غار کے سامنے ایک کتا ان کے ساتھ تھا، وہ اس کو بٹھایا ہوا ہے۔ کوئی آتا تو دیکھ کر گھبرا کر چلا جاتا، یہاں تو کوئی پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں، کوئی قریب بھی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا ان کا نقشہ قرآن کریم میں کھینچا ہے، لیکن آخر میں جا کے جو ہمیں سبق دیا ہے کہ یہ متقی لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے۔ جب یہ مشکل میں پڑ گئے، میں نے ایسا راستہ نکالا کہ دنیا والے حیران رہ گئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی جو ہے اللہ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے ان کا یہ معاملہ تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی، اللہ کے نبی نے بھی ایک مثال بیان کی۔ 3 بندے جو غار کے اندر گئے تھے، اور اس میں ہر بندے نے اپنا اپنا عمل پیش کیا۔ ایک نے پیش کیا تھا کہ میں والدین کی خدمت کرتا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اور میں نے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلایا، ایک دن میں دور چلا گیا، وہ سو گیا۔ تو دوسرے نے پیش کیا، جی میں نے ایک مزدور مزدوری پہ لیا، اور وہ مزدور جو ہے مزدوری کم سمجھ کر چلا گیا، میں نے اس کو جو ہے وہ لگا دیا کاروبار پہ، اس کا کاروبار بہت ہو گیا۔ جب وہ آیا تو میں نے سارا کاروبار سے جو پیسہ آیا تھا اور جو آمدنی تھی، جو گائے وغیرہ تھی، جو بکریاں تھی، ساری اس کو دے دی، غلام دے دیے۔ تیسرے نے کہا میں ایک اپنی چچا زاد بہن پر جو ہے وہ عاشق تھا اور اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا تھا، وہ مانتی نہیں تھی، لیکن آخر اس کو کوئی مجبوری آئی، وہ میرے پاس پیسے لینے کے لیے آئی، میں نے شرط رکھی میں اپنی ضرورت پوری کروں گا، بد کرداری کروں گا۔ لیکن جب وہ قریب میں اس کے ہوا، اس نے کہا اتق اللہ،
کیا جملہ کہا؟ اتق اللہ، اللہ کے بندے ڈر جاؤ، ولا تفض خاتمک، میں کنواری لڑکی ہوں، میری آبرو ریزی نہ کر، میرے جسم کے جو حالت کو دیکھ لے، ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ کل قیامت کے دن اگر یہ بدکاری کر لی تو اللہ کو کیا جواب دوں۔ اللہ کے بندو پھر دیکھو، جب اس نے یہ دیکھا تو کہا جی پیسے بھی لے جا، میں تمہارے ساتھ برا کام نہیں کرتا۔ یہ تینوں کام تقوی پر منحصر تھے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جب وہ غار کے اندر پھنس گئے اور غار کے اوپر اتنی بڑی چٹان تھی، بڑی بڑی کرینیں نہیں ہٹا سکتی تھی، انہوں نے جب اپنے عمل پیش کیے، اللہ نے وہ چٹان ہٹا دی اور وہ تینوں بالکل باہر آ گئے۔ اللہ نے یہ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ ہم بھی اپنا کوئی ایسا عمل کر کے رکھیں کہ جو ضرورت کے وقت اللہ کے سامنے پیش کر دیں، اللہ اب میں پھنس گیا ہوں، میں نے وہ عمل تقوی کی بنیاد پر کیا تھا، اللہ اس عمل کے واسطے سے مجھے جو ہے وہ نجات دے دے۔ آپ کو بھی مل سکتی، اور بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے بندے کو رزق عطا کرتا ہے، بندے کو وہم و گمان ہی نہیں ہوتا، اچانک جو ہے کاروبار بڑھ جاتا ہے، روزگار میں ترقی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے اندر فراوانی کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ ہر چیز سے کافی ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا روزوں کے بعد جو ہمیں نتیجہ ملے گا تقوی کی صورت میں، اس کا پہلا فائدہ ہوگا ہمارے رزق میں فراوانی، دوسرا فائدہ ہوگا ہماری ہر مشکل حل ہو جائے گی، اور تیسرا فائدہ کیا ہوگا؟ تیسرا فائدہ ہوگا گناہوں کی صفائی۔ ہم رمضان جو ہے نا روزے رکھتے ہیں کس لیے؟ گناہوں سے پاک ہو جائے، اور روزہ گناہوں سے پاک وہی بناتا ہے جو نتیجہ پیدا کر رہا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو بندہ متقی بن جائے گا میرا یہ اعلان ہے اس کے گناہ سارے معاف کر دوں گا، سارے گناہ جو ظاہراً کیے باطناً کیے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو نیکیاں ہوں گی ان کا بڑھا چڑھا کر اس کو اجر دیا جائے گا۔ تو گناہوں کی معافی اس تقوی کی بنیاد پر مل جاتی ہے، اس لیے اپنے اندر یہ صرف ضرور پیدا کیجئے۔ اور یہ سورہ طلاق آیت 5 ہے، تمام بندے کے اعمال جو ہے وہ درست کر دیتا ہے اللہ، تمام اعمال، شادی بیاہ کے معاملات بھی آسان، کاروبار کے معاملات بھی درست، خاندان کے معاملات بھی درست، بشرطے کہ تقوی ہونا چاہیے۔ اگر یہ پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ احزاب آیت 70-71 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو متقی بن کر زندگی گزارو، اور جب بھی زبان سے بات کرو تو صاف اور سیدھی بات کرو، دھوکے والی بات نہ کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کا انعام یہ ملے گا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے تمام اعمال درست فرما دے گا، تمہارے خاندانی معاملات درست، تمہارے کاروباری معاملات درست، تمہارے جو ہے ملکی معاملات درست، تمہارے جو ہے تمام معاملات جو دنیا سے متعلقہ ہیں اللہ درست فرما دے گا۔ اس لیے کہ جب انسان کوئی معاملہ بگاڑ لیتا ہے تو درست اللہ ہی کر سکتا ہے اس کو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ تو صرف کلمہ کن کہہ دینا، کن ہو جا، بس ہو جاتا ہے، کوئی مشکل ہی نہیں اللہ کے لیے۔ یہ پاکستان کے جو حالات خراب ہیں نا، اگر آج بھی ہمارے سیاستدان اس آیت پہ ہی غور کر لیں، قولوا قولا سدیدا، حق بات کہیں، باطل کو چھوڑ دیں۔ آج حق ہم سمجھتے ہیں جو میں کہتا ہوں وہ حق ہے، دوسرا کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ حق ہے، بس، حالانکہ حق دو نہیں ہوتے، حق ایک ہوتا ہے۔ معاملات اگر درست کروانے ہیں تو
اور جب تقوی والی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو معاملے کیسے درست ہوتے ہیں۔ مجھے حدیث یاد آ گئی، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں ذکر کی ہے۔ ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں اور جنگل میں جا کے جو ہے پڑاؤ ڈالا۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، ساتھیوں سے کہا آؤ یہ فلاں پہاڑ کی جو چٹان ہے اس کے نیچے بیٹھ کر ہم کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد آگے سفر کریں گے۔ اب کھانا کھانے کے لیے وہاں بیٹھے تو سامنے سے ایک چرواہا نظر آ گیا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ بکریاں چراتے ہوئے جب اس کو دیکھا اس کو بلا لیا، کیونکہ اللہ والے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم کھا رہے ہیں تو دوسرے کو بھی تو کھلا دیں۔ اس کو بلا لیا، بھائی جان ادھر آؤ، آگے کہا ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ اس نے کہا انی صائم، میں روزے سے ہوں اس لیے میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ کہا رمضان تو نہیں ہے تم نے روزہ رکھا ہوا؟ کہا نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ چرواہا اور نفلی روزہ، اور آج ہم آرام سے بیٹھ کو دیکھیں دھوپ میں، جنگلات میں، صحرا میں، اور ہم دیکھیں کتنی آسائش کے اندر جن کو اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے وہ کتنی محنتیں کرتے ہیں۔ روزے سے ہوں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے روزہ جو درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے، میں ذرا اس کا امتحان لے لوں، کیا اس کے اندر روزے کے بعد جو نتیجہ آتا ہے وہ پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا۔ کہنے لگے اے چرواہے ہمیں اپنی ایک بکری جو ہے نا وہ دے دو، ہم اس کو اس کی قیمت آپ کو دے دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، جتنے کی ہے بتاؤ، پیسے آپ کو دے دیتے ہیں۔ آگے سے چرواہا جواب دیتا ہے نہیں میرے پاس کوئی بکری نہیں، میری ذاتی بکری نہیں، میں کسی کی بکریاں چرا رہا ہوں، میرے مالک نے مجھے بیچنے کی اجازت نہیں دی، میرے مالک نے مجھے بیچنے کی اجازت نہیں دی ہے، لہذا میں جو ہے یہ نہیں بیچ سکتا۔ عبداللہ بن عمر نے اور اوپر سے ایک بات کہہ دی، کہا تمہارے مالک کو کیا پتا، وہ تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یہاں تمہارا مالک تو موجود نہیں، یہاں تو تم ہو یا میں ہوں، ہم معاملہ کر لیتے ہیں، جا کے کوئی بہانہ بنا دینا، کہہ دینا بھیڑیا لے گیا ہے یا کوئی جو ہے مر گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ تو تجھ پہ یقین کر لے گا، اعتماد کر لے گا، کون سی بڑی بات ہے۔ اس نے فوراً جواب دیا اے عبداللہ بن عمر میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا، فَأَيْنَ اللَّهُ، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، کہا عین اللہ، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقویٰ، گناہ بندہ چھوڑ دے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے گناہ چھوڑا تھا یا نہیں چھوڑا تھا؟ ایک اعلیٰ نسب کی عورت، سارے اسباب موجود، لیکن فوراً جو ہے قال معاذ اللہ، یہ ہے تقویٰ۔ یہ اگر پیدا ہو گیا ہمارے اندر تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، روزے قبول۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر نظر ثانی کی ضرورت ہے، یہ نہیں ہے تو نظر ثانی کی ضرورت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ بات مجھے بڑی پسند آئی، عین اللہ عین اللہ فعین اللہ، میں نے فوراً بندے کو بھیجا جاؤ پیسے لے کے آؤ، اور جو ہے اور اس کے مالک کو تلاش کرو۔ اسے پوچھا تمہارا مالک کون ہے، کس جگہ رہتا ہے؟ کہا اس نے بتایا فلاں گھر ہے، فلاں نام ہے۔ فوراً گئے، اس سے کہا تمہاری کتنی بکریاں ہیں؟ جی اتنی بکریاں ہیں۔ کہا مجھے بکریاں بھی چاہیے ساری کی ساری، اور مجھے وہ چرواہا بھی چاہیے ساتھ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا بکریاں لے لو، چرواہا نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کہا وہ بڑا متقی ہے، میں نے آج تک اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پائی جو تقوی کے خلاف ہو۔ کہا نہیں میں اسی کو تو لینا چاہتا ہوں، وہ بھی دو ساتھ میں، جتنی قیمت چاہیے لے لو۔ اور پھر اس نے قیمت بتائی، عبداللہ بن عمر نے جو ہے فوراً جو ہے اس قیمت ادا کی، اور قیمت ادا کرنے کے بعد چرواہے کے پاس گئے، کہا
یہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے، بکریاں بھی خرید لیں، اب آ جاؤ میرے پاس۔ آ گئے، کہا جی اب جو آپ نے وہ جملہ کہا تھا فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ مجھے اتنا پسند آیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اے اللہ کے بندے یہ بکریاں بھی لے جا اور تو بھی میری طرف سے آزاد ہے۔ اللہ نے تجھے مشکل سے بھی نکال دیا اور رزق بھی اتنا دے دیا کہ کھاتا رہے گا تو۔ دیکھیں یہ ہے تقوی کے نتائج، بے شمار ہیں، بیان کرتے کرتے بندہ تھک جاتا ہے۔ اور عمر فاروق کے زمانے میں جب ایک عورت کے گھر سے جب وہ گزرے تو ایک لڑکی کی ماں کہہ رہی تھی دودھ کے اندر پانی ملا دو، آج اونٹنیوں نے دودھ کم دیا ہے۔ تو آگے سے بیٹی کا کیا جواب تھا؟ عمر فاروق کی حکومت ہے، پتہ ہے؟ کہا عمر فاروق کون سا دیکھ رہا ہے، وہ تو سویا ہوا ہوگا۔ کہا اگر عمر فاروق نہیں دیکھ رہا تو عمر فاروق کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ ان کو جملہ بڑا پسند آیا، نشان لگایا، اگلے دن بلایا اور بلانے کے بعد جو ہے پوچھا اس کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کہا شادی نہیں ہوئی۔ کہا اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اتنی پاک باز اور متقی عورت جو ہے یہ باہر نہیں جانی چاہیے۔ عمر فاروق کا خاندان عدل و انصاف کا پیکر، اور یہ لڑکی بھی جو ہے متقی پرہیزگار، یہ میری بیوی نہیں بن سکتی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اپنے بچوں سے کہا کون اس سے شادی کرے گا؟ غریب گرانے کی۔ عاصم ان کا بیٹا جو ہے وہ کہنے لگا میں کروں گا۔ اللہ کے بندوں پھر اس لڑکی سے آگے جو ہے اس کی نسل سے جو ہے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے تھے، جو بعد میں بنو امیہ کے سب سے بہترین خلیفہ راشد کے طور پہ سامنے آئے، جن کو 5ویں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ تقوی کے نتائج تھے۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، تو اس پہ اگر میں قرآن کی آیات پیش کرنا چاہوں بہت زیادہ، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وقوائب اترابا، متقین کے لیے اللہ نے کامیابی کو لازم قرار دیا ہے۔ قیامت کے دن جب آئیں گے جنت کے باغات ان کے لیے ہوں گے، جنت کی حوریں ان کے لیے ہوں گی، جنت کی نعمتیں ان کے لیے ہوں گی۔ اگر ہم جو ہے یہ انعامات پانا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر تقوی کا پہلا درجہ بھی ہو، دوسرا بھی ہو اور تیسرے کی بھی کوشش کریں، اور آگے آنے والے ایام جو ہے ان کے اندر اور زیادہ محنت کریں۔ آگے آنے والے ایام کون سے ہیں؟ ایک تو اعتکاف والا معاملہ ہے، اعتکاف کرنے کی ضرور کوشش کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت متواترہ ہے۔ متواترہ کا مطلب ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں جو ہے نا یہ چھوڑا نہیں، ہر سال آپ اعتکاف کرتے رہے، تو آپ بھی کریں۔ اعتکاف کرنے والے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہوں سے رک جاتا ہے، نیکیوں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے جو ہے وہ خوب محنت کرتا ہے، اور اعتکاف کی حالت میں بھی جو پابندیاں ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھیں، زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ ایک کمزور روایت ہے لیکن شواہد کے ساتھ وہ بھی بیان کی جا سکتی ہے کہ 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے اعتکاف کرنے والے کو، ثواب۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کے درمیان جتنا ہوتا، اتنا دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے اعتکاف کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا تھا وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، کہ میرے گھر کو صاف کرنا، یہاں آ کر لوگ طواف کریں گے، رکوع کریں گے، سجدے کریں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر کی یہ سنت ہے، اس کے لیے کوشش کیجیے۔ اور 20 رمضان کو اعتکاف کرنے والا عصر کی نماز کے بعد مسجد کے اندر آ جائے، اپنا خیمہ بنا لے، اپنی جو لوازمات ضروریات ہے وہ لے کر آ جائے، اور جو 21ویں شب ہے یہ باہر عبادت میں گزارے، ذکر و اذکار میں گزارے، اور 21ویں شب کو فجر کی نماز کے بعد اپنے خیمے میں اپنی جو جگہ بنائی ہے اس کے اندر داخل ہو جائے،
اور پھر جب سورج چاند جو ہے جب شوال کا نظر آئے، عید کا چاند نظر آئے، اس وقت اس کا اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ مسنون اعتکاف ہے۔ اور اس دوران جو پابندیاں ہیں کہ بلا ضرورت جو ہے باتیں نہیں کریں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، اپنے زیادہ وقت کو اللہ کی رضا کے لیے قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، دعائیں اور قرآن کریم کا ترجمہ ہر حتی الامکان پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ترجمے والا قرآن درکار ہو تو ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ میں بھیج دوں گا، آپ اس کو پڑھیں۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری بڑی عبادت وہ بھی آپ نے ضائع نہیں کرنی، وہ ہے تاک راتوں میں قیام۔ جو آخری عشرے کی تاک راتیں 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29، ان میں قیام کریں۔ ایک رات کو خاص نہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں پتہ کیا ہے جی 27ویں رات کو جاگیں گے، بس یہ شب قدر ہے۔ اللہ کے بندو، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ تحروا لیلۃ القدر، اس کو تلاش کرو، فی الوتر من الاواخر رمضان، رمضان کے آخری راتوں کے اندر جو تاک راتیں ان میں تلاش کرو۔ اور یہ لیلۃ القدر جو ہے نا، یہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا، اللہ ہمیں بتا دیتا اپنے نبی کے ذریعے، لیکن ہماری غلطی کی وجہ سے یہ معاملہ 5 راتوں تک چلا گیا۔ اس میں بھی اللہ کی مصلحت تھی۔ صحیح بخاری میں روایت آتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے نا 21ویں شب کو قیام کیا، رات جاگے۔ جب رات جاگے تو ہلکی ہلکی بارش بھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے میں جو ہے نا پانی گر رہا ہے اور اس میں جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اور مجھے دکھا دیا گیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ میں نے اس کو یاد کر لیا، میں نے اس کو یاد کر لیا۔ کس لیے؟ میں اپنی امت کو بتاؤں گا تاکہ جو ہے وہ ان کو لیلۃ القدر مل گئی تو سبحان اللہ 1000 مہینوں سے زیادہ جو ہے ان کو ثواب مل جائے گا۔ میں ذہن میں رکھے ہوئے ہوں، حتیٰ کہ فجر ہو گئی۔ فجر کے بعد میں جب مسجد کے اندر آیا نا تو کیا دیکھا، 2 آدمی آپس پہ کسی بات میں لڑ رہے تھے، تکرار ہو گئی۔ انسان ہے نا، وہ کہہ رہا ہے یہ بات ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ یہ تھا کہ لڑتے ہوئے لوگوں کو جو ہے نا ملا دیتے، کیونکہ قرآن کا بھی حکم ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ تو آپ نے جو ہے نا ان کو صلح کروانے میں جو ہے وہ مصروفیت اختیار کر لی۔ اب آپ ان کی صلح کروانے لگے، اللہ نے آپ کے ذہن سے ہی نکال دی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لو بھائی میرے ذہن سے ہی نکل گئی، اگر میں اس وقت بتا دیتا نا تو ہر سال 21ویں رات کو ہی ہوتی، لیکن چونکہ یہ جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت چھین لی۔ اب کیا کرنا ہے جی؟ اب آپ نے جو ہے وہ 5 راتیں جو ہے نا آخری عشرے کی یہ جاگنی ہے۔ آخری عشرے میں زیادہ محنت کریں۔ متقی کی یہ پہچان بھی ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے لے کر 20 رمضان تک کنٹینیو چلتا ہے۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، پہلے 10 دن جو ہے نا ذوق شوق سے نمازیں سب کچھ، جو بیچ کے 10 دن آ جاتے ہیں نا اس کے اندر سستی کاہلی، پھر آگے جو آخری عشرہ شروع ہوا اس میں پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے تقوی کے منافی ہے۔ مسلمان کا ہر دن پہلے سے اچھا ہوتا ہے نیکی کے اعتبار سے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیغمبر کا طریقہ اپنائیں تو پھر آپ کو پورا رمضان اللہ کی عبادت ذوق شوق سے کرنی چاہیے۔ آخری عشرے میں زیادہ محنت کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، التجائیں کریں، اور اللہ کے حضور جو ہے جتنا زیادہ آپ مانگ سکتے ہیں اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی بلائیاں رکھی ہیں، بڑی اچھائیاں رکھی ہیں، اور اللہ سے تقوی بھی مانگیں۔ اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ میں آپ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ تو ہدایت یافتہ تھے، پھر سوال کیسا؟ اصل میں جو ہدایت یافتہ ہے وہ جب دعا مانگتا ہے اللہ مجھے ہدایت دے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ
پوری زندگی مجھے ہدایت پر قائم رکھنا، یہ نہ ہو کہ شیطان مجھے بہکا دے۔ بہت سے لوگ ہیں پہلے اچھی خاصے نمازیں پڑھتے ہیں، بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، حج کرنے کے بعد برے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ہدایت، اور اے اللہ مجھے تقوی والی زندگی عطا فرما۔ آپ تو خود متقی تھے، یہ امت کو سبق دیا کہ آپ مانگو، آپ کے لیے تقوی ہے۔ والعفاف والغنی، اے اللہ پاک دامنی والی زندگی دے، اور اے اللہ لوگوں سے بے پرواہی والی زندگی دے، اپنے پاس اپنے خزانوں سے مجھے مالا مال کر دے۔ اور اس طرح اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، تو یہ دعائیں بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تقوی کی جو ہے وہ نعمت عطا کر دے، اور روزے کا جو فلسفہ اور جو نتیجہ ہے اللہ وہ میری زندگی میں لے کر آ۔ جب ہر بندے کے اندر یہ کیفیت ہو جائے گی نا کہ اس نے گناہ سے بچنا ہے اور نیکی کرنی ہے، پھر آپ دیکھیے گا ہمارے ملک کے اندر سے جرائم ختم ہوں گے، کرپشن ختم ہوگی، اور جو ہے غلط باتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور وگرنہ یہ رسمی روزے اگر ہم رکھ رہے ہیں نا تو رسم کا ثواب اللہ کے ہاں نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھو، اللہ کے ہاں رسم کا ثواب نہیں ہوتا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو تمہارے یہ عمل نہیں جاتے، اللہ کو تمہارے دلوں کے تقوی جاتے ہیں۔ جس دل کے اندر تقوی ہوتا ہے اللہ اس عمل کا ثواب بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اور جس کے اندر نہیں ہوتا اللہ کل قیامت کے دن فرمائیں گے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ایسے لوگوں کے اعمال جو تقوی سے ہٹ کر ہوں گے، رسمی طور پر کیے ہوئے ہوں گے، چاہے وہ پہاڑوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں ایسے اڑا دیں گے جیسے راکھ کو اڑا کر ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں ہمیں تقوی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جو کمزوری ہمارے اندر ہے اللہ تعالیٰ وہ دور فرما دے۔ روزے کا جو حقیقی نتیجہ اور فلسفہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر وہ پیدا فرما کر ہمیں روزے کے ثواب سے بھی مالا مال فرمائے، دنیا میں جو خیر و برکات ہیں ان سے بھی مالا مال فرمائے، اور آخرت کی جو خیر و برکات ہیں ان سے بھی مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ساتھیو، یہ کچھ اعلانات ہیں۔ درس قرآن و حدیث بروز اتوار 9 اپریل بعد نماز عصر ہوگا انشاءاللہ، اور نوجوان مقرر فضیلت الشیخ سلمان انصاری صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی، ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں، بہت اچھا انشاءاللہ درس ارشاد فرمائیں گے، تو آپ بھائیوں نے ضرور اس میں شریک ہونا ہے، اور ماؤں بہنوں کے لیے بھی پردے کا انتظام ہے، وہ بھی ضرور اس پروگرام میں تشریف لائیں۔ اس کے علاوہ صدقۃ الفطر کے حوالے سے یہ ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کرنے کی جلد از جلد کوشش کریں، اور زکوٰۃ عطیات جو ہے وہ اسی مسجد میں جمع کرائیں انشاءاللہ ہمارے عبدالعزیز بھائی کے پاس جو باہر ادھر تشریف فرما ہوں گے۔ ابھی جتنا زیادہ آپ صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں ضرور دیں۔ صدقۃ الفطر کے حوالے سے کچھ ابہام تھا کہ کچھ جگہ پر جو ہے وہ 300 روپے صدقۃ الفطر ہے، کچھ پہ 350، کچھ جو ہے وہ 400 ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اصل جو اصول ہے وہ فارمولہ وہ ذہن میں رکھیے۔ اللہ کے نبی نے جو صدقۃ الفطر کا جو اصول بتایا ہے نا، وہ ہے 1 سا وہ غلہ جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ 1 سا، عربی زبان میں سا کہتے ہیں 2.5 کلو کو۔ اگر آپ گھر میں زیادہ آٹا کھاتے ہیں تو آٹا 2.5 کلو کے حساب سے آپ جو ہے وہ صدقۃ الفطر دیں گے۔ اب کچھ لوگ چکی کا کھاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ سفید آٹا کھاتے ہیں۔ اگر سفید گھر میں استعمال ہوتا ہے تو سفید آٹے سے دیں گے، یعنی 2.5 کلو کے پیسے لگا کر،
اور اگر جو ہے وہ چکی کا ہے تو پھر چکی کے حساب سے دیں گے۔ اگر گھر میں چاول زیادہ استعمال ہوتے ہیں، کچھ لوگ بریانی زیادہ کھاتے ہیں، چاول زیادہ کھاتے ہیں، تو پھر وہ چاول کے حساب سے جس کوالٹی کا کھاتے ہیں، کیونکہ چاول کی بھی بہت سی کوالٹی ہے، 120 روپے بھی ہے اور 200 روپے، 250 روپے، 300 روپے تک بھی ہے۔ تو اس طرح آپ نے، اسی طرح کوئی کھجور زیادہ استعمال کرتا ہے، یا پنیر ہے، یا کشمش ہے، جو استعمال کرتے ہیں، تو اس حساب سے آپ لوگ جو ہے وہ اپنا صدقۃ الفطر ادا کریں۔ چونکہ گورنمنٹ نے جو رکھا ہوا تھا وہ ایک کم بہت سے رکھا ہوا تھا کہ 300 روپے جو ہے وہ 2.5 کلو کے 120 روپے کلو تقریباً آٹا بنتا ہے۔ اسی طرح جو کچھ جماعتوں نے جو رکھا ہوا ہے، یہ گورنمنٹ کا حساب نہیں چلتا، اصل میں شریعت نے جو اصول رکھا ہے، بہتر تو ہوتا ہے کہ غلے کی صورت میں دیں، سب سے بہتر یہ ہے۔ لیکن چونکہ یہ غلہ اتنا لینے والے نہیں ہوتے، کہاں کہاں ہم دیں اور دینا بھی مشکل ہوتا ہے، تو شریعت نے جو ہے نا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر کے تحت جو ہے فقہا نے کہا ہے کہ پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ تو پیسے پھر آپ اس حساب سے جو ہے وہ دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا یہ عطیہ قبول فرمائے۔ اور اس میں کوئی ساتھی جو ہے، اب میرے خیال میں کوئی بہم نہیں رہا ہوگا، جو گھر کے اندر خوراک کھاتے ہیں اس حساب سے 2.5 کلو کا حساب لگا کر آپ جو ہے وہ دیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما دیں۔ اس وقت ہمارا ملک جو ہے نا بڑی کشمکش میں ہے، اور تمام جو ہے ادارے تقسیم ہوئے ہیں، اور جو یہ تقسیم در تقسیم ہے نا، یہ قوموں کے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، خاص طور پہ اہل پاکستان کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے تحت مل کر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر سارے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری اس کمزوری کا ناجائز فائدہ اسرائیل اٹھا رہا ہے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے فلسطین کے اندر مسلمانوں کو نماز بھی پڑھنے نہیں دی جا رہی۔ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ جس پاکستان نے میرے خلاف کھڑا ہونا تھا وہ خود ہی عدم استحکام کا شکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ درست کرے۔ اور میں اپنے سیاست دانوں سے بھی کہوں گا، اللہ کی رضا کے لیے ماہ رمضان میں سارے اختلافات بھلا کر پاکستان اور اسلام کی سربلندی کے لیے اکٹھے ہو کر مل کر کام کریں۔ انشاءاللہ سب کو اللہ خیر و برکت سے مالا مال فرمائے گا۔ یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔